بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم حضرات، یہ اس رپورٹ کے عنوان پہ لکھا ہے کہ ڈیپ انالیٹکس ہوئے ہیں کہ جی گہرا تجزیہ ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ رپورٹ انتہائی گمراہ کن اور غیر معتبر ہے، شوڈی ہے، کیونکہ اس میں نہ گہرائی ہے اور نہ تجزیہ ہے. کہیں دور دور تک ہم ڈھونڈ رہے ہیں. اس میں جو پہلی ٹیکنیکل بات یہ ہے جس کی وجہ سے یہ گمراہ کن اور مفروضوں پر مبنی ہے کہ یہ صرف ہیش ٹیگ کا انالیسس کیا گیا ہے کہ جی کتنے لوگوں نے اس ہیش ٹیگ کے اوپر کوئی ٹویٹ کیا. رپورٹ میں کہیں یہ دعویٰ نہیں کیا گیا اور نہ ہی یہ انہوں نے کیا، انہوں نے ٹویٹ نہیں پڑھے، صرف جس ٹویٹ میں ہیش ٹیگ مینشن کیا گیا انہوں نے اس کو نکال کر اس کو ریاست مخالف بنا دیا. یہ ہیش ٹیگ کا بہت غیر معتبر طریقہ ہے، کیونکہ ٹویٹ نہیں پڑھا گیا کہ جس شخص نے وہ ہیش ٹیگ استعمال کیا اس نے اس کے حق میں بات کی یا اس کے خلاف بات کی، ہمیں نہیں معلوم. اور اسی وجہ سے جب ایک خاتون اینکر کا نام بھی اس کے اندر آ گیا، انہوں نے رابطہ کیا تو پھر ان کو ایک ڈسکلیمر دینا پڑا جو میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں کہ if an account is listed in this report, it does not always imply that the content of the tweet is anti-state. کہ اگر اس رپورٹ میں کسی اکاؤنٹ کا نام لکھا گیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس ٹویٹ کا متن ریاست مخالف تھا. تو یہ جو 135 صفحے ہیں، یہ اگر آپ ان کو اینالائز کریں گے تو ان 135 میں سے 85 صفحے تو سکرین شاٹس ہیں جس کا ہمیں کچھ نہیں پتا. نہیں تقریباً جو ہے 64% جو رپورٹ جو ہے وہ سکرین شاٹ ٹھاپ کے، اس میں کوئی تجزیہ نہیں ہے کہیں بھی دور دور تک. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ صرف 666 ٹویٹس کا تجزیہ کیا گیا، اس میں سے 142 ٹویٹ صرف 3 اکاؤنٹ سے، صرف 3 اکاؤنٹ سے، یعنی 22% ٹویٹ جو ہیں وہ 3 اکاؤنٹ، اس کی بنیاد پہ اتنی بڑی رپورٹ چھاپ دی ہے ریاست مخالفت کی. اور وہ جو 3 اکاؤنٹ ہیں جو جن کا 20% جن کا حصہ ہے اس رپورٹ کے اندر، ان کے ٹوٹل فالوورز کی تعداد صرف 11,000 ہے. یہ کون سا بحران ہے 11,000 لوگوں کا جس کی بنیاد پہ اتنا بڑا یہ جو ہے کھڑا کر دیا گیا ہے؟ اصل وجہ یہ ہے، اصل رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان کی حکومت فاشسٹ ہے. کیونکہ اگر ہم نے ریاست مخالف کا اندازہ لگانا ہے تو آپ یاد کیجئے، میں یاد کرا دیتا ہوں کہ وزیر اعظم بطور عمران خان وزیر اعظم ایران تشریف لے گئے تو انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ پاکستان کی طرف سے ایران میں دہشت گرد در اندازی ہوتی ہے. یہ ریاست مخالف نہیں ہے. جب آپ نیو یارک ٹائمز کو کہتے ہیں کہ اگر مسٹر مودی کی حکومت دوبارہ منتخب ہو جائے تو وہ کشمیر کے مسئلے کے لیے اچھا ہوگا، یہ ریاست مخالف نہیں ہے جس مودی کو آج آپ فاشسٹ اور ہٹلر کہتے ہیں. اور ایک جو ان کی خان صاحب کی جو گفتگو ہے، جو انہوں نے 23 ستمبر 2019 کو کاؤنسل آن فارن ریلیشنز میں امریکہ میں نیو یارک میں ہے، وہ انہوں نے وہاں تشریف لے گئے اور اس گفتگو کے دوران فرمایا، اب میں ایگزیکٹ الفاظ پڑھ رہا ہوں انگریزی میں، دی پاکستانی آرمی ISI trained Al-Qaeda and all these troops to fight in Afghanistan. There were always links between, there had to be links because they trained them. اردو ترجمہ یہ ہے کہ پاکستانی آرمی اور ISI نے القاعدہ کو ٹریننگ دی افغانستان میں لڑنے کے لیے. اگر یہ ریاست مخالف سٹیٹمنٹ نہیں ہے تو اور کس کو آپ ریاست مخالف کہیں گے؟ پھر ستمبر 2019 میں خان صاحب تشریف لے گئے ایک سکھ کنونشن میں لاہور میں، اور وہاں انہوں نے کہہ دیا کہ پاکستان، اگر ہندوستان اور پاکستان کی جنگ ہوتی ہے تو ہم جوہری ہتھیاروں کا پہلا استعمال نہیں کریں گے، جس کے اوپر ISPR کو 2 دن بعد کہنا پڑا کہ جو وزیر اعظم پاکستان نے فرمایا ہے وہ پاکستان کی پالیسی نہیں ہے. تو اگر یہ ریاست مخالف سٹیٹمنٹ نہیں ہے تو آپ کس کو کہیں گے ریاست مخالف ہے؟ یا ابھی جب امریکہ کے ایک تفریحی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر کشمیر کا مسئلہ حل ہوتا ہے، if the Kashmir issue is settled, there will be no need for these deterrents. یعنی پاکستان کو جوہری ہتھیاروں کی ضرورت نہیں رہے گی. اگر یہ ریاست مخالف بیانیہ نہیں ہے تو اور کس کو آپ ریاست مخالف بیانیہ کہتے ہیں؟
اصل میں عمران خان صاحب اپوزیشن میں ہوتے ہوئے جسمانی طور پر حملہ آور ہوتے تھے، کبھی پارلیمان کے اوپر، کبھی ڈنڈے لے کے پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر، کبھی اسلام آباد پولیس کے اوپر. لیکن جب سے ان کی حکومت آئی ہے یہ پاکستان کے آئین اور شہری آزادیوں کے اوپر حملہ آور ہیں. انہوں نے نیشنل فائنانس کمیشن پر حملہ کر چکے ہیں جو جہاں صوبوں کے مالیاتی معاملات ڈسکس ہونے ہیں. انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ 2 دفعہ حملہ کیا ہے، یعنی وزراء پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف. انہوں نے آزاد عدلیہ اور آزاد ججوں پر حملہ کیا ہے ریفرنسز فائل کر کے. انہوں نے، آپ کو معلوم ہے کہ اپوزیشن کی کس طرح بدترین، ہم اسے کہیں کہ استحصال کیا ہے اور کوئی اس کا جواب نہیں ہے. اور ابھی کہتے ہیں نا جی ہم نے پوری دنیا میں ہم میڈیا واچ کر رہے ہیں. ابھی 4-5 دن پہلے لندن کے اخبار گارڈین نے ایک طویل مضمون لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ لندن پولیس نے وہاں کے مقیم ایسے لوگ جو پاکستان کی پالیسیوں سے اختلاف کرتے تھے ان کو یہ تنبیہ کی ہے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے. ایک شخص کو انہوں نے گرفتار بھی کیا ہے اور ایک طویل لسٹ ہے جس میں نہ صرف یہ انٹرنیٹ استعمال کرنے والے بلکہ پاکستان کے معتبر ترین پروفیسرز، ریسرچرز شامل ہیں. ان کو یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے. اور اس میں پھر لکھا گیا اس مضمون میں کہ یوں لگتا ہے کہ پاکستان کی ریاست جو ہے وہ اپنے ملک کے اندر صرف ان آوازوں کو دبانا نہیں چاہتی بلکہ ملک سے باہر بھی ان کو دبانا چاہتی. تو محترم حضرات، یہ ایشو یہ ہے کہ یہاں ایسے جماعتیں جو اصل میں ریاست مخالف ہیں، جنہوں نے پاکستان کی ریٹ کو چیلنج کیا ہے، وہ تو دندناتے پھر رہے ہیں. لیکن وہ جماعتیں مسلم لیگ نون جیسی اور دوسری جماعتیں جو آئین کے اوپر عملداری کی جدوجہد کر رہے ہیں ان کو ریاست مخالف کہا جا رہا ہے. ہم اپنے موقع پر مضبوطی سے قائم ہیں کہ اپنے حقوق کا دفاع ریاست مخالف نہیں ہے. آئین پاکستان پر عملداری کا مطالبہ ریاست مخالف نہیں ہے. اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانا ریاست مخالف نہیں ہے. آئین میں درج بنیادی شہری حقوق کے لیے جدوجہد کرنا، آزادی اظہار کے لیے جدوجہد کرنا ریاست مخالف نہیں ہے. میڈیا کی آزادی کے لیے آواز اٹھانا ریاست مخالف نہیں ہے. میڈیا کے اغوا کردہ جو ممبران ہیں ان کے لیے آواز اٹھانا ریاست مخالف نہیں ہے. تو ریاست مخالف وہ لوگ ہیں جو اپوزیشن کے آواز اٹھانے والوں کو، اختلاف کرنے والوں کو کچل رہے ہیں. اصل ریاست کی مخالفت وہ ہے جس کے مرتکب عمران خان، ان کے وزراء، ان کی حکومت روزانہ ہوتی ہے. میرے دائیں اور بائیں 2 حضرات وہ بیٹھے ہیں جن کو کئی مہینے ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے. تو پاکستانی شہریوں کی اور پھر کورٹ نے ان کو جب ضمانتیں دی تو اس میں لکھا گیا کہ ان کے حقوق کچلے گئے ہیں. اپنے شہریوں کے حقوق کچلنا ریاست کی مخالفت ہے. تو یہ جو رپورٹ ہے حقیقت ہے کہ اس کی جو ویلیو ہے، اس کی جو قدر ہے وہ اتنی بھی نہیں جتنی ان کاغذوں کی ویلیو ہے. یہ صرف جو گھمبیر حالات ہیں افغانستان میں، جو گھمبیر خارجہ پالیسی کا انہدام ہوا ہے امریکہ کے ساتھ تعلقات میں، ہندوستان کے ساتھ تعلقات میں، یہ اس سے توجہ ہٹانے کی ایک مذموم کوشش ہے. لیکن مذموم کوشش بھی ایسی ہے جو پاکستان میں آواز اٹھانے والوں کو، حقوق کا مطالبہ کرنے والوں کو، وہ لوگ جو پہلے ہی کچلے ہوئے ہیں، چاہے وہ بلوچستان میں ہیں، چاہے کسی بھی ملک کے حصے میں ہیں، ان کو یہ کہنا کہ وہ ریاست مخالف ہیں، یہ فاشزم ہے. اور ہم اس کے خلاف برسر پیکار ہیں اور رہیں گے، کیونکہ ہمارا مطالبہ ایک ہی ہے کہ ہم آئین پر عملداری چاہتے ہیں. اور آئین میں 2 باتیں ہیں:
جس پر ہم عملداری کا سب سے زیادہ ہمارا مطالبہ ہے. ابتدائیہ میں یہ لکھا ہے کہ پاکستان کا اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کے بعد عوام کے منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں ہوگا. اور دوسرا آئین کا جو پہلا باب ہے جو بنیادی شہری حقوق، بنیادی آئینی حقوق سے متعلق ہے، ہم اس پر عملداری کا مطالبہ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، کوئی ہمیں ریاست مخالف کہے یا نہ کہے. بہت شکریہ جی. ہاں وہ آپ کلپس بھی دی دیکھ لیں جی. عمران خان صاحب کا ماضی جو ہے نا وہ کافی